السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایس آر جی ممبر خیر خیریت سے ہوں گے۔ صبح سب کو ہی معلومات تھی کہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور پھر آگے والی چیز بھی سب کو ہی پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے پھر 25 تاریخ کی اب ڈیٹ دی ہے۔ ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی بھی پٹیشن کا پہلا دن ہوتا ہے تو بہت کم ہی چانس ہوتا ہے کہ اسی دن ہی فیصلہ کر لیا جائے۔ نمبر ایک یہ بات ہوئی۔ جو ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ 25 تاریخ کو جو نیکسٹ ہائرنگ ہوگی، تو اس پہ پھر دیکھا گیا کہ کافی دوستوں کی طرف سے ملا جلا رجحان ملا، جذبات زیادہ ملے، اور باقی جو رائے عامہ ہوتی ہے جو روٹین کی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہی نظر آئی، اور وائس میسیجز بھی تھوڑے سے جذباتی ملے، اور بار بار یہ کہا جاتا رہا جی جب تک نکلیں گے نہیں، جب تک دھرنا نہیں دیں گے، تو اس طرح کی نا باتیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے جو مینٹور ہیں راجہ ریاض صاحب، ان کی مہربانی ہے، حالانکہ میری معلومات کے مطابق تو وہ کوئی پچھلے 36 گھنٹے تھے یا اس سے بھی شاید زیادہ وہ سوئے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسپانس دے رہے تھے کچھ لوگوں کو۔ کافی جذباتی مطلب معاملات بھی چل رہے تھے۔ اس میں راجہ صاحب نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ کس طرح ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا نا سمرائز کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اب 3 یعنی اپرچونیٹیز ہو گئی ہیں۔ پہلے ایک تھی الحمدللہ، اب 3 ہیں۔ کس طرح؟ ابھی جو 14 تاریخ آ رہی ہے اس میں بھی ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے، 21 میں بھی اپرچونیٹی ہے، 25 میں بھی اپرچونیٹی ہے۔ تو رائے صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کسی وقت بھی آپ کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ سرپرائز مل سکتا ہے کہ سی او صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں ہوں، تو یہ ممکن ہے۔ خیر، اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ پھر بھی جذبات چلتے رہے۔ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آزادی رائے ہے، ہر کسی کو حق ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ پھر شام کو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ کورٹ کی طرف نہیں بلکہ نیب کی طرف سے، کہ نیب ڈائریکشن لے رہی ہے وزارت قانون سے کہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس میں بھی ابہام پایا جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کی کلیئرٹی دی جائے۔ اور یقینی بات ہے سیم ڈسکشن وہ عدالتوں میں بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور عدالتیں بھی ان کو اصولی طور پہ سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے کہ جب تک آپ کا ابہام ختم نہیں ہوتا، جب تک کنفیوژن ختم نہیں ہوتی، تب تک فیصلہ نہیں ہوتے۔ تو اس میں ایک واضح جو فیصلہ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ 26 تاریخ کو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے۔ اور آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف بی فار یو یا ایس آر جی کا کیس ہے، یہ پاکستان میں لاتعداد کیس ہیں جس میں کاروبار کو کافی چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کاروبار کے کافی کیسز ہیں جن کے مختلف ٹائٹلز ہیں، کسی میں فراڈ کا ٹائٹل ہے، کسی میں کسی چیز کا ڈیفرنٹ ٹائٹلز ہیں، یہ بیسیکلی ٹائٹلز ہیں۔ تو یہ ٹائٹل بنا کے یہ نیب کے کیسز حوالے کیے گئے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ان کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، وہ لسٹ بھی جو ڈی جی نیب ہیں انہوں نے پرووائڈ تو کر دی ہوگی چیئرمین صاحب کو کہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اب وہ جتنی لمبی لسٹ ہوگی اس کے اوپر پھر ایک تشویش تو ہوتی ہے نا کہ ہم کوئی فیصلہ کر دیں اور یہ نہ ہو کہ وزارت قانون پھر اس کے اوپر آبجیکشن لگا دے، تو آخر ان کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ اس میں بھی مجھے جو نیب ہے، نیب کی نا ایک نیک نیتی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور انہوں نے وزارت قانون سے ڈائریکشن لے لی۔ اب جب وہ وزارت قانون سے ڈائریکشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد نیب کے اوپر بھی کوشچن مارک نہیں آئے گا، اور جن کو ریلیف دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوشچن مارک نہیں آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے دوپہر میں ہی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایک مصلحت ہے، اس میں بھی خیر و برکت ہے۔ آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے، میں کافی ویسے بھی سن رہا تھا۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو ہی یعنی عافیت دے اور سب پہ آسانی والا معاملہ رکھے۔ تو اس میں پریشانی والی میرا خیال ہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو باقی رہ گئی بات کہ یعنی وہ دھرنے والی بات کر رہے تھے، اور کافی لوگ کہہ رہے تھے جی ہمیں گھر سے نکلنا چاہیے، اور
میں اگر تھوڑی سی اسے ڈیٹیل بتا دوں تو راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ایک دوست کو کہ وہ دوست تھوڑا سا زیادہ ہی جذباتی ہو گیا نا، باتیں کرتے ہیں، اور میں نوٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ بھی نوٹ کریں کہ وہ ہر میسج میں نا درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں وہ نکلنے والی بات ضرور کرتے ہیں، جی گھر سے نکلیں گھر سے نکلیں۔ تو راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی میں 90% لوگوں کو بھی نہیں رکھتا، میں صرف 10% لوگوں کو رکھتا ہوں، اور وہ 10% بھی نکالیں تو وہ 60,000 لوگ بنتے ہیں، 60,000 بنتے ہیں۔ تو بھائی ان کا آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے کہ کس طرح بٹھائیں گے، کس طرح کھلائیں گے، کس طرح ٹریولنگ کروائیں گے، کوئی ہے تو مجھے دیں۔ تو وہ شاید دوست مطلب پھر قاصر تھے، وہ اس طرح کی وہ ڈسکشن نہیں کر سکے، یا ان کے پاس کوئی یعنی نہیں تھا، پلاننگ نہیں تھی۔ خیر ہم مطلب اس پہ بحث نہیں کرتے۔ تو میں اصل میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جتنے بھی ایفرٹس لگائیں نا، آپ دیکھیں دو پارٹس ہیں، ایک تو ہے سی او صاحب کی کو ریلیف دینے کا، وہ تو کلیئر ہو گئی ہے نا بات، وہ جو ہی اب ہم یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، یہ تو ختم ہوگی نا بات۔ اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہم نے اگر دکان کو چلانا بھی تو ہے بھائی، یہ ہمارے روزگار ہے، یہ ہماری دکان ہے، تو اس کا قانون تو ہونا چاہیے نا۔ اب اس قانون کو بنانے کے لیے ہم نے مل کے اسٹرگل کرنی ہے، اور وہ اسٹرگل کیسے کرنی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کل بھی راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے ایک یعنی وفاق کے وزیر سے، اور نہ صرف ان کی ہو رہی ہے بلکہ لیڈرشپ بھی ساتھ جا رہی ہے۔ تو جو ڈائریکشن لے کر آئیں پھر ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے، اور ہم نے جس طرح وزیر اعظم پورٹل پہ ہلا گلا کیا، ہم نے ریلیف کی باتیں کی تھی، بالکل اسی پیٹرن پہ ہم نے جو اس کا یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا قانون ہے، ہم نے اس کی بات کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے نوائز لیول کو بہت ہائی پچ پہ لے کر جانا ہے، تاکہ یہ ایک خیر کا کام ہے، ایک برکت کا کام ہے، اور یہ جتنی جلدی قانون بن جائے گا، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے چولہے جلیں گے، کتنے لوگ آپ کو دعا کریں گے، اور پھر قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے برکات نازل ہوتی رہیں گی۔ تو میرا جو آخر میں سمرائز کر رہا ہوں کہ سیف الرحمان صاحب کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے رکھے، اور انشاءاللہ بہت جلدی خیر خیریت سے وہ ہمارے درمیان میں ہوں گے۔ ہم نے فوکس جو اب کرنا ہے وہ کرنا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی قانون سازی کے لیے، اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔